أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. بنی اسرائیل کو دیے گئے بنیادی احکامات، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم صرف اللہ کی بندگی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز اہتمام سے پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ سوائے ایک اقلیت کے تم سب پھر گئے اور اسی حال میں بے توجہی اور لاپرواہی کے شکار۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے اے یہودیوں تم سے عہد لیا تھا کہ آپس میں خوریزی مت کرنا اور اپنے لوگوں کو گھر سے بے گھر مت کرنا۔ تم نے عہد کو تسلیم کیا تھا اور تم اس کے گواہ۔ پھر یہ کیا اندھیر نگری ہے کہ تم اپنے ہی لوگوں کو مارتے ہو اور اپنے ہی کچھ لوگوں کو ان کے اپنے علاقے سے نکال باہر کرتے ہو، آپس میں مل کر گناہ اور ظلم زیادتی میں شریک ہوتے ہو، اور تمہارے پاس جب وہ گرفتار ہو کر آتے ہیں تو تم مل کر تم ان کا فدیہ بھی دیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام۔ تو کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ ایسا کرنے والوں کی سزا یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں انہیں رسوا و ذلیل ہونا ہے اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں گھرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں۔
یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کو بیچ کر دنیا کی زندگی خریدی ہے، تو ان کے عذاب میں نہ تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو کوئی مدد مل سکے گی۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد پے بپے رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے دلائل اور معجزات دیے، اور روح القدس جبرائیل سے ان کو قوت فراہم کی۔ پھر کیا یہ نہیں ہوا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول تمہاری خواہشات کے خلاف پیغام لایا تو تم نے تکبر کی روش اختیار کی، اور بہت سے رسولوں اور مصلحوں کو تم نے جھٹلایا اور بہت سو کو قتل کیا۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اسلام نہ قبول کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے دل مقفل ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے انکار اور کفران نعمت کی وجہ سے لعنت کی مار ماری ہے، اس لیے یہ بے ایمانی کا ہی مظاہرہ کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 88 تک یہ آیات پڑھی گئی اور ان کا رواں ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ ان آیات سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ صرف یہودیوں یا بنی اسرائیل کے بارے میں ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری باتیں مسلمانوں کے بارے میں زیادہ ہی ظاہر ہو رہی ہیں۔ 1450 سال پہلے یہ نقشہ تھا یہودیوں کا۔ قرآن پاک جب مدینے میں اتر رہا تھا، جس مدینے میں یہودیوں کا قبیلہ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ اور چھوٹے چھوٹے دیگر قبائل آباد تھے، جنہوں نے مدینہ منورہ پر ایک طرح قبضہ جما رکھا تھا، اور جو بیچارے بے پڑھے لکھے کاشتکار تھے ان پر اپنی دھوس جما رکھی تھی، اور اپنے سودی کاروبار سے ان کو معاشی جال میں پھنسا رکھا تھا، اور اپنے مدرسوں میں، اپنے اسکولوں میں جو کچھ وہ پڑھتے پڑھاتے تھے ان کی زندگیوں میں اس پر عمل نہیں تھا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ بہت سی باتیں بچوں کو وہ پڑھاتے تھے جو خود ان کی کتاب کے خلاف تھی، اور دین میں جو باتیں من پسند ہوتی انہیں اختیار کرتے، اور جو باتیں محرمات سے، مکروہات سے روکنے کا مطالبہ کرتی ان کے بارے میں پھر ایش پیچ کرتے، ہیلے حوالے کرتے، مکر و فریب کرتے۔ دین کا تماشا بنا رکھا تھا، دین کو آدھا تیتر آدھا بٹیر بنایا تھا، دین کے حصے بکھرے کر دیے تھے، دین کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ وہ دین کے جس سے ان کے مفادات پر ضرب نہیں پڑتی ہے اس کو حلوے کی طرح کھا لیتے تھے، اور وہ دین جس سے مفادات پر ضرب پڑتی ہے، جس میں مطالبہ ہے جانی قربانی کا، مالی قربانی کا اور بہت سی قربانیوں کا، وہ دین ان کو بہت کھلتا تھا، اس کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو جو بنیادی احکام جہاں ذکر کیے گئے ہیں وہ تورات میں بیان ہوئے ہیں۔ تورات کا جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، جس کو عہد عتیق کہتے ہیں، اور تورات اس کا نام ہے، یعنی بائبل کا جو عہد عتیق ہے اس کا تورات نام ہے، اور تورات کے معنی شریعت کے ہوتے ہیں، قانون کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں 10 کمانڈمنٹس کا ذکر آتا ہے۔ قرآن پاک میں وہ بنیادی فرامین اور احکام جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے تھے، ان سے پہلے امتوں کو دیے، آخری امت کو دیے، ان میں جو ترتیب ہے، اور یہی ترتیب ہمیشہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہر رسول نے بتائی، اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہر کتاب میں ذکر کی گئی، جس میں پہلا مطالبہ کسی نبی کی امت سے یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ معبود اللہ ہے، مسجود اللہ ہے، مالک اللہ ہے، حاکم اللہ ہے، خالق اللہ ہے، اس کے جو اسماء ہیں، اس کے نام ہے، صفات ہے، ان سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ لہذا اس کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی صفات سے واقف ہوا جائے،
وہ اللہ ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ سورہ فاتحہ ہی میں یہ صفات اس کے بیان کر دی گئی، اور اس کے بعد مختلف مقامات پر پڑھتے جائیے اور اللہ کی صفات سے واقف ہوتے جائیے۔ تو اللہ کی معرفت اللہ کی صفات سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ صفت یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی یہ خصوصیت، یہ خصوصیت، یہ کمال ہے، یہ قدرت ہے۔ اس لیے پہلی بات، پہلی دعوت، اس سے ہٹ کر کوئی دعوت نہیں چلتی۔ پہلے یہ کہ اللہ کی عبادت ہوگی، ایک مالک کی پوجا ہوگی، صرف ایشور کی پوجا ہوگی۔ سن لے ہر ہندو، سن لے ہر بدھسٹ کہ بدھا کی پوجا نہیں ہوگی، بدھا کی مورتی نہیں بنے گی، ایک ایشور کی بات مانی جائے گی۔ سن لے دنیا کے تمام لوگ، یہی ہے پیغام۔ یہی پیغام دیا تھا موسیٰ نے، عیسیٰ نے، یہی دیا تھا ابراہیم نے، یہی پیغام تھا کرشن کا، یہی پیغام تھا رام کا۔ جو لوگ ان کو صحیح طور پر پڑھتے ہیں اور ان کے حوالے جانتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے مورتی پوجا کے لیے نہیں کہا، انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میری پوجا کرو، میری مورتی بناؤ۔ جو بھی یہ کر رہے ہیں فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ وید ہو یا گیتا ہو یا اپنشد ہو، بنیادی بات ان میں بھی یہی کہی گئی ہے، صرف ایک کی پوجا کی جائے گی، عبادت ایک کی ہوگی۔ انسان گرتا ہے تو کہاں تک گرتا ہے؟ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں جو سانپوں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی دریا کی کرتا ہے، کوئی درخت کی کرتا ہے، کوئی گائے کی کرتا ہے، کوئی کسی چیز کی کرتا ہے۔ جو چیزیں اللہ نے استعمال کے لیے دی ہیں انہی کو معبود بنا لیتے ہیں۔ انسان کی گراوٹ کی کوئی انتہا نہیں۔ جب اس کی عقل مار دی جاتی ہے، جب اس کا فہم ختم ہو جاتا ہے، جب اس کا علم اس کے پیروں میں رون دیا جاتا ہے، تب وہ یہ حرکتیں کرتا ہے۔ پہلی تعلیم ہے اعبدوا اللہ لا تعبدون الا اللہ، صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوگی، مطلق اطاعت اللہ کی ہوگی، بندگی اللہ کی ہوگی، تابعداری اصلاً اللہ کے احکام کی ہوگی۔ پیغمبر اللہ کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، نمائندہ ہوتا ہے، ترجمان ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے۔ اس کی بات اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کی بات ہے، اس کی بھی بات اس لیے مانتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو چونکہ وہ واسطہ ہے اس لیے ان کی اطاعت بھی اصلاً اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو بھی پیغمبر ہم نے بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ ہی کی اجازت سے اور اللہ کے حکم سے ان کی بات مانی جائے۔ اور خود ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے لیے قربانی کرتے تھے، اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے، دیر دیر تک رات میں اللہ کے سامنے عبادت کرتے، نماز پڑھتے، پیروں پر ورم آ جاتا، اللہ کے سامنے روتے، گڑ گڑاتے، دعا مانگتے۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری پوجا کرو۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے ایران کا منظر دیکھا تھا کہ شاہی دربار میں جانے والے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ تو زیادہ مستحق ہیں۔ تو فرمایا کہ حرام ہے، حرام، سجدہ کسی کو نہیں ہوگا سوائے اللہ۔ یہاں تک کہ یہ فرمایا اپنی وفات سے پہلے کہ خدا کی لعنت ہے یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ اے مسلمانوں، تم میری قبر کو سجدگاہ مت بنانا۔ فرمایا لعنت ہو ان لوگوں پر جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو جب حضور کی قبر کو سجدہ حرام ہے، ملعون ہے وہ شخص جو سجدہ کرے، تو ذرا بتائیے کہ خواجہ غریب نواز اور خواجہ اور داتا گنج بخش اور نظام الدین اولیاء اور فلاں اور فلاں، ان کو سجدہ کرنا جائز ہو جائے گا جو حضور کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام ہیں، حضور کی خاک پاں ہیں یہ لوگ؟ ان کو جو سجدہ کرے گا اس کا مطلب وہ مشرک ہے، علی الاعلان مشرک ہے۔ بندگی اللہ کی، اطاعت اللہ کی، عبادت اللہ کی۔ اس کے بعد نمبر 2 پر یہ فرمایا گیا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اسلام ایک اخلاقی نظام ہے، اسلام ایک معاشرتی نظام ہے،
اسلام ادب و تہذیب کا علم بردار ہے. اسلام نے حقوق بتائے. اسلام نے جس کا جتنا حق ہے وہ طے کیا ہے. اگر اللہ ہے جو خالق ہے تو ماں باپ ہیں جو والد ہیں. ولادت ان کے ذریعے ہوئی. تو اللہ کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا احسان انسان کے وجود کے ہونے میں ہے تو وہ ماں باپ. اس لیے اگر ماں باپ مشرک ہوں، کافر ہوں اور وہ شرک اور کفر پر آمادہ کریں تو شرک اور کفر تو قبول نہیں ہوگا کہ وہاں تو مسئلہ اللہ کا آ جاتا ہے اور اللہ سے تو کوئی بڑا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک قائم رکھا جائے گا. ماں باپ کافر ہیں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا. ان کی وہ بات نہیں مانی جائے گی جو شرعاً جائز نہیں ہے. شرک نہیں مانا جائے گا، کفر نہیں مانا جائے گا، حرام کو نہیں قبول کیا جائے گا. جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہے اس میں کسی کی مداخلت نہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے حسن سلوک کا، کیا جائے گا، ادب کیا جائے گا، خدمت کی جائے گی. تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ اب ماں باپ کے بعد رشتہ دار آتے ہیں. اور رشتہ دار قریب ترین وہ ہے کہ باپ کے بعد چچا ہے، ماں کے بعد مثلا ماموں ہے، خالہ ہے. قریبی رشتے، جتنا زیادہ قریبی رشتہ ہوگا اتنا زیادہ حقدار ہوگا. پھر دھیرے دھیرے رشتے دور پھیلتے چلے جاتے ہیں، حق کم ہوتا جاتا ہے. کہ یہی فطری تقاضا ہے، یہی نیچرل وے ہے، یہی انسانی حقوق کا طریقہ کار ہے جن سے ہر وقت سامنا ہوتا ہے. پہلے نمبر پر تو ماں باپ ہوئے، اس کے بعد بھائی بہن اور دیگر رشتہ دار ہوئے، اور اس کے بعد میاں بیوی کے کچھ خاص حقوق ہیں وہ بھی طے کر دیے گئے. اور پھر رشتہ دار ہیں، وہ رشتہ دار جو باپ کی نسبت سے رشتہ دار ہیں، ماں کی نسبت سے رشتہ دار ہیں. ان رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے. نمبر 4 پر ذکر کیا گیا یتیموں کا. اب یتیم تو وہ ہوا جو اجنبی ہے، غیر ہے. لیکن یتیم مسلم معاشرے میں غیر نہیں ہے. مسلم معاشرے کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ یتیم کسی کا بھی ہو وہ تمہارے بیٹے کی طرح ہے. اس پر شفقت کا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کی ضروریات کی کفالت کرو، اس کی تعلیم کا انتظام کرو، اس کی دیکھ ریکھ کرو. اسے یہ لگے ہی نہ کہ میرے باپ نہیں، یہ غم اس کو نہ کھائے، یہ دکھ اس کو نہ ہو سکے. اس کو ایسا لگے کہ میرے ایک ابا تھے، ان کا انتقال ہوا تو پورا محلہ میرا باپ بن گیا. اب میرے والد کے سارے دوست میرے لیے باپ بن گئے. یہ احساس ہو اس کو، یعنی اس کو لگے کہ رحمت اور شفقت اور پھیل گئی. یتیموں کے ساتھ یہ سلوک سکھایا گیا. پھر یتیموں کے بعد اب عام غربا، محتاج، پریشان حال، بے روزگار، جو سب مساکین کے اندر آ گئے. مسلم ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، قریب ہوں، بعید ہوں، کسی برادری کے ہوں، برہمن ہوں، شودر ہوں، کچھ بھی ہوں، اسلام ان میں فرق نہیں کرتا. اسلام انسان کو دیکھتا ہے. انسانیت کا علم بردار روئے زمین پر اگر کوئی مذہب ہے تو صرف اور صرف اسلام، جو انسان کی قدر کرتا ہے. وہ کالا ہو یا گورا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. اب اگر وہ غریب ہے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کس برادری کا ہے، کس علاقے کا ہے، رنگ کیسا ہے، قد کیسا ہے، اور کس قوم کا ہے، کس مذہب کا ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا. ہر غریب کی مدد کی جائے گی. آپ بتائیے دنیا میں کون ہے جو اس وسعت کا دعوے دار؟ دنیا کے ملک اسی میں تباہ ہو گئے کہ نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر جنگیں برپا ہوئی. یورپ میں گوروں اور کالوں کے درمیان فرق کر کے کالوں کو شودر بنایا گیا. اور ہمارے اس ملک میں یہاں کی جو اصل آبادی تھی، دراویڑین نسل کے لوگ اور دیگر نسلوں کے لوگ، ان پر باہر سے آنے والے قابض ہو گئے. ان کو شودر بنا دیا، ذلیل بنا دیا، ملیش بنا دیا. یہ ظالم و قاتل و مجرم و فرعون ہیں جنہوں نے معاشرے کو دکھی بنایا، اس کو ذلیل کیا اور برادری میں فرق کیا.
پہلی بات یہ ہوئی کہ اللہ کی بندگی کرو، دوسری بات ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تیسری بات کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، چوتھی بات کہ یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو، اور مسکینوں غریبوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، پانچویں بات۔ اور چھٹی بات وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہر آدمی سے بھلی بات کرو، بھلی بات کہو، یعنی عمومی طور پر لوگوں سے بھلی بات کہو۔ جو لوگ بات کرتے ہیں مذہبی تفریق کی، جو بات کرتے ہیں کہ فلاں جماعت نے کرونا وائرس پھیلا دیا، جو خود بیمار ہے، پریشان ہے اور دکھی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کا تماشا کیا جا رہا ہے، اس کو زبردستی مجرم بنایا جا رہا ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندرون کے اندر جرائم ہیں، جس میں جرائم کی جڑیں گہری ہیں، اور وہ نفرت کرنے والا انسان ہے، انسان نہیں بھیڑیا ہے، کسی جنگل کا درندہ ہے، وہ یہ حرکتیں کر سکتا ہے۔ کوئی شریف انسان یہ زبان نہ بول سکتا ہے، نہ اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے۔ اسلام نے سکھایا تمام لوگوں سے بھلی بات کہو، اچھی بات کہو، عمدہ بات کہو۔ ساتویں بات یہ فرمائی گئی کہ اللہ کی عبادت کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو آداب کے ساتھ پڑھو، اہتمام سے پڑھو، مقصد کے ساتھ پڑھو۔ آٹھویں بات یہ کہی گئی کہ زکوٰۃ ادا کرو، اللہ نے تمہیں اگر پیسہ دیا ہے اور اتنا دیا ہے کہ تمہاری ضرورتوں سے فاضل سال بھر جو رقم تمہارے پاس پسماندہ رہتی ہے اس میں سے صرف 2.5 روپے فیصد لاؤ، 100 میں 2.5 روپے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب انسان کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، منحوس ہوتا ہے، مردود ہوتا ہے، تو وہ 2.5 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آج اگر سارے دولت مند اپنی اپنی زکوٰۃ صحیح طور پر نکالیں تو روئے زمین پر کوئی غریب باقی نہیں رہے گا، یہ اللہ کا دیا ہوا نظام۔ لیکن زکوٰۃ کی چوری کرنے والے مجرم و خبیث، جن کا مال کل ان کے جسم پر داغا جائے گا، انہیں ہوش نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر اللہ یہ فرما رہا کہ یہ ہم نے احکامات دیے تھے اور تم نے روگردانی کی۔ یہ بات اس وقت یہودیوں سے کہی جا رہی تھی، مسلمانوں سے نہیں۔ لیکن آج مجھے بتائیے کہ جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو سب سے زیادہ اس گفتگو کا انطباق مسلمانوں پر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج اللہ کی بندگی کتنے مسلمان ہیں جو چھوڑ رہے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، مردود منحوس نماز چھوڑتے، جو روزہ نہیں رکھتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ مسلمان ہیں؟ اسلام کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا ہے، یہ چیچک کے داغ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے وجود سے اسلام ترقی نہیں کر پا رہا، لیکن انہی کی کثرت ہے، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ آج تو کرونا وائرس کی وجہ سے مسجدوں میں پابندی، لیکن جب مسجدیں کھلیں گی تو آپ دیکھ لیجئے گا، عید کا دن ہو یا اس کے بعد کے دن، مسجدیں اکثر ویران نظر آئیں گی۔ صبح خاص طور پر فجر میں دیکھیے گا تو آدھی صف کہیں ہوگی، کہیں ایک صف، اور کہیں تھوڑے بہت لوگ ہوں گے۔ محلے میں 5,000 ہوں گے، 10,000 ہوں گے، مسجد میں مشکل سے 10 ہوں گے، 20 ہوں گے۔ جب یہ واقعہ ہے تو سمجھ لیجئے خطاب کس سے ہو رہا ہے، کیا عبادت کا کیا حال ہے۔ والدین کے ساتھ سلوک دیکھ لیجئے، عام طور پر نوجوان جو آج فلمی دنیا سے لگے ہیں، فیشنیبل بنے ہوئے ہیں، تعلیم ان کو دلائی جاتی ہے، ماں باپ انہیں جب وہ بچے ہوتے ہیں پالتے ہیں، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اب دوستی یاری اور گھومنا پھرنا اور ماں باپ کے حقوق کو فراموش کرنا، ان کی خدمت نہ کرنا، بس یار باشیوں کے چکر میں رہنا، اور پھر وہ کلچر، وہ شیطانی ابلیسی گندا غلیظ کلچر جس میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ یعنی اجنبی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور وہ مل کر شریعتوں کو رونتے ہیں، حیا کا قتل کرتے ہیں، شرم کو مارتے ہیں، معاشرے کو زہر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب سے بڑے وہ مجرم ہوتے ہیں جن کو ماں باپ کا کوئی خیال نہیں۔ بات یہودیوں کی نہیں ہو رہی ہے، جس وقت ہو رہی تھی وہ دور لگ گیا، اب وہ بہتر ہے مسلمانوں سے۔ مسلمانوں کے یہاں کا جو منظر ہے وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، کوئی خیال نہیں ہے، کوئی واہمہ نہیں ہے۔ جو ماں باپ کے ساتھ جو اچھا سلوک نہیں کرتے وہ رشتہ داروں کا خیال کریں گے۔ حالت یہ ہے کہ آپ خبروں میں بھی پڑھتے ہیں، کبھی اخبار میں آ جاتا ہے اور نہیں آتا ہے کہ کبھی
چچا نے بھتیجے کو مار دیا، بھتیجے نے چچا کو مار دیا، ماموں نے بانجے کے ساتھ کر دیا، بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا، یہاں تک کہ یہ خبریں آتی ہیں کہ بیٹے نے باپ کو مار دیا۔ ایسی ہولناک خبریں، خوفناک خبریں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، کیا فطرت اتنی مسخ ہو جاتی ہے؟ لیکن یہ واقعات ہیں۔ اور بیچارے یتیم، جو لوگ اپنے ماں باپ کے نہیں، رشتہ داروں کے نہیں، جو اپنے چچا کا نہیں، جو اپنے ماموں کا نہیں ہوا، جو اپنے بھتیجے کا نہیں ہوا، جو اپنے بھانجے کا نہیں ہوا، جو اپنے سگے بھائی کا نہیں ہوا، جو رشتوں کو کاٹ دے، توڑ دے، تو اس سے پھر کیا امید کی جائے گی کہ وہ یتیموں کا خیال کرے گا، مسکینوں کا خیال کرے گا، جب اس کے دل کے اندر، جس کے دل کے اندر وہ بات ہی نہیں ہے، وہ نرمی ہی نہیں ہے، نہ اللہ کی اطاعت ہے، نہ حسن سلوک کا جذبہ، تو بس وہ تو ایک نفسی کی پکار لگانے والا ایک ایسا حیوان ہے، ایک ایسے کھانے پینے والا جانور ہے جو باڑے کے لائق ہے، اور بس اس کو چارہ دے دیا جائے تو وہ مست رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو بات فرمائی گئی کہ لوگوں سے بھلی بات کہو، اچھی بات کہی جائے، دین کا جو تقاضا ہو، جہاں دین کا جو تقاضا ہو، یہ بھلی بات کا مطلب یہ کہ جو بات اللہ کو پسند ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظالم سے کہا جائے آپ تو بہت اچھے آدمی ماشاءاللہ، بدماش سے کہا جائے سبحان اللہ آپ سے تو اچھا کوئی آدمی نہیں، بے نمازی سے کہا جائے کہ بھئی آپ جو ہے واقعی قابل قدر ہے، تو یہ بولی بولنے والے خود ذلیل و ملیچ و گندے اور ناپاک ہیں۔ دعوت کے لیے خطاب ہوگا تو گالیاں نہیں دی جائیں گی، لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو مجرم ہوگا اسے آپ بے گناہ بولو گے، ظالم کو مظلوم کہو گے، مظلوم کو ظالم کہو گے، یہ تو ایسا بدترین جرم ہے کہ جس پر سوائے لعنت کے اللہ کی طرف سے اور کچھ نہیں آتا ہے۔ اس لیے جو قولوا للناس حسنا فرمایا گیا، اس کا مطلب جو چیز اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اللہ نے جو عمل کیا ہے، جو اللہ نے بتایا ہے، جہاں اللہ نے بتایا کہ فلاں کی تعریف کرو وہاں تعریف کرو، جہاں بتایا کہ فلاں کے خلاف بات کرو اور یہ کہہ دو کہ تو ظالم ہے، وہاں وہ کرنا پڑے گا۔ نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، اس کے بعد جو بات فرمائی گئی کہ تم ان چیزوں سے روگردانی اختیار کر کے بالکل ایسی زندگی گزار رہے ہو جیسے شتر بے مہار ہو۔ یہ احکام بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے عہد لیا گیا تھا کہ اتحاد کے ساتھ رہو گے، آپس میں خون نہیں بہاؤ گے ایک دوسروں کا، ایک گھر سے بے گھر نہیں کرو گے، تم نے اقرار کیا تھا، تم اس کے گواہ ہو، لیکن آج تمہاری حالت یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو، گھر سے بے گھر کر رہے ہو، لوگوں کو وطن سے نکال رہے ہو، اور جرائم کے ساتھ ایک دوسرے کو مدد فراہم کر رہے ہو، اور اس کے بعد ڈرامہ بازی کے لیے کوئی گرفتار ہو کے آتا ہے تو پھر اس کا فدیہ بھی دے کر دکھاتے ہو کہ ہم تو بہت ہی خیال کرنے والے ہیں۔ یہ ساری حرکتیں تم کرتے ہو۔ یہ یہودیوں کے امراض تھے کہ آپس میں بڑی لڑائیاں ان کی ہوئیں، اور عیسائیوں اور یہودیوں میں بھی بڑا کچھ تو خون ہوا۔ اور مدینہ منورہ میں جو قبیلہ اوس تھا اور قبیلہ خزرج تھا، یہ دو بڑے قبیلے تھے، یہودی جو ہے کچھ اوس کے ساتھ ہو جاتے تھے، کچھ خزرج ہو جاتے تھے، ایک دوسرے کا پارٹ لیتے تھے، ان میں آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، تو پھر یہ ان کے ساتھ شامل ہو کر اس لڑائی کا فائدہ لینا چاہتے تھے۔ مقصد ان کا صرف یہ تھا کہ یہ ایسے گروہ کی شکل میں رہیں کہ ان کو لڑوا کر ان کی طاقت توڑیں، اور اس کے بعد ہتھیار بیچیں، ان کو ہتھیار بیچیں اور ان سے نفع حاصل کریں۔ یہ کردار تھا یہودیوں کا۔ خود جیوش انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے کہ مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج میں جب جنگ بعاث ہوئی، بعاث نامی ایک جنگ ہوئی، تو اس وقت یہودی دو گروپ میں بٹ گئے۔ ایک وہ گروپ تھا بنو نذیر کا اور بنو قریظہ کا جو قبیلہ اوس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور ایک بنو قینقاع کا گروپ تھا جو خزرج کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ شکست خزرج کے لوگوں کو ہو گئی تھی، اوس کے لوگ جو ہے کامیاب ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے
یہ پہلے عمل کیا کہ پہلے ان کے ساتھ شامل ہو کر ان کا الائنس بنا دیا، اور پھر خوب ظلم کیا، خوب ننگا ناچ کیا، قتل و غارت گری مچائی، اور اس کے بعد پھر اپنے مفادات کے چکر میں پڑ گئے۔ یہ بات کس کے بارے میں کہی جا رہی ہے؟ 1450 سال پہلے کے یہودیوں کے بارے میں۔ اب مجھے بتائیے، اسرائیل میں آپس میں جنگیں ہو رہی ہیں؟ اسرائیل میں وہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے؟ جو قتل و غارت گری عراق میں، سیریا میں، لیبیا میں، یمن میں، تیونس میں، مصر میں، سب جگہ ہوئی اور ہو رہی ہے۔ جو بات یہودیوں کی تھی محدود پیمانے پر، امت مسلمہ میں وہ بڑے پیمانے پر اتنی شدت کے ساتھ ہوئی کہ وہاں اگر 10 20 100 50 لوگ مر جاتے ہوں گے تو یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے جائیں۔ مسلم حکومتیں آپس میں لڑتی ہیں، اور مسلم حکومتیں اسلامی جماعتوں کو کچلنے کے لیے، پیسنے کے لیے اپنی کارروائی اس طرح کرتی ہیں جیسے دشمنوں کے خلاف کوئی ملک چڑھائی کرے۔ یہ ہے وہ منظرنامہ۔ اس لیے یہ مت سمجھیے گا، اور میں مدرسین سے کہتا ہوں جب تفسیر پڑھایا کریں تو ماضی کی کہانیاں نہ سنایا کریں، اور اس طرح نہ سمجھائیں کہ مسلمان خیر امت ہے۔ دیکھیے یہودیوں کا کیا حال تھا، یہ بولی نہ بولا کریں۔ قرآن جس وقت کی بات کر رہا ہے اس کو ذکر کر دیں، لیکن جس مقصد سے قرآن یہ بات کر رہا ہے وہ مقصد ہے عبرت انگیزی کا۔ تو بتایا جائے کہ یہ آیتیں مسلمانوں کو سنائی جا رہی ہیں، آخری نبی پر یہ قرآن اتر رہا ہے، صحابہ میں سنایا جا رہا ہے، پوری انسانیت کے لیے عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے اب اپنا گریبان پہلے دیکھو، منہ ڈالو اپنے گریبان میں کہ تمہاری حالت کیا ہے۔ جو بات یہاں فرمائی گئی کہ تم سے کہا گیا تھا کہ آپس میں مت لڑنا، کہا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا، تفریقہ مت اختیار کرنا، یہ کہا گیا قرآن میں، تم سے کہا گیا یہ مسلمانوں، یہ کہا گیا وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جھگڑے مت کرنا ورنہ ناکام ہو کے رہ جاؤ گے۔ اللہ کہہ رہا تھا جھگڑے کرو گے تو ناکام ہو گے۔ کون سا جھگڑا ہے جو ان بدماشوں نے چھوڑا، ان مجرموں نے چھوڑا؟ کون سی لڑائی ہے جو ترک کی؟ آپس میں لڑ لڑ کے سر پھوڑ دیے، اور ظالم اور مجرم اور فرعونی حکومتوں نے اپنے عوام کو جیلوں میں ٹھوسا، ملک سے ان کو بے گھر کیا، نکالا، اور ان کو قتل کیا، ٹارچر کیا۔ یہی عمل ہے جو اس وقت حرمین کے ملک میں ہو رہا ہے، یہی مصر میں ہو رہا ہے، امارات میں ہو رہا ہے، اور پھر ایک ملک کی طرف سے اور ایک الائنس کی طرف سے چڑھائی کر کے یمن کو ننگا بچا کیا جا رہا ہے۔ مصر میں ہزار انسانوں کو تحقیق کر دیا گیا، لیبیا میں خانہ جنگی چھیڑ رکھی، اور باہر کی شیطانی اور فرعونی حکومتیں وہاں پر ان لوگوں کی مدد میں لگی ہوئی ہیں جو غنڈے اور اوباش ہیں۔ یہ سب ہو رہا ہے، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، روز اخبار میں پڑھتے ہیں، چینل پہ دیکھتے ہیں، یہ ماضی کا قصہ نہیں ہے۔ تو اللہ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ اے مجرم مسلمانوں، اسلام کو بدنام کرنے والے حاکموں اور محکوموں، اے خواص اور عوام، اسلام کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہو تم لوگ۔ اسلام تم سے برات چاہتا ہے، اسلام تم سے دوری چاہتا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے، گناہ اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ عوام پر کہیں ظلم ہو رہا ہے، کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ پر ظلم کر رہا ہے، کہیں جھگڑا مسلک کا، کہیں برادری کا، کہیں قوم کا، کہیں ملک کا۔ یہ جھگڑے مسلمانوں میں ہیں کہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ جب یہ جھگڑے ہیں تو پھر اللہ کی لعنت ان پر کیوں نہیں برسے گی؟ اب جو بات فرمائی گئی بہت وہ پتے کی بات ہے، اصل بات ہے، گرہ میں باندھ لینے کی بات ہے۔ اس وقت کہا جا رہا تھا یہودیوں سے کہ اگر یہ تمہارا حال رہے گا کہ کہیں پر تم عبادت کرتے نظر آؤ گے اور کہیں معاملات میں یہ فتنے برپا کرتے نظر آؤ گے اور معاشرت کو تباہ کرتے نظر آؤ گے، تم اگر دین کو آدھا تیتر آدھا بٹیر بناؤ گے، اس کے پرخچے اڑاؤ گے اور دین کی کچھ حصے پر عمل کرو گے اور دوسرے حصے پر عمل نہیں کرو گے، اور کتاب الہی کا جو حصہ چاہو گے اسے لے لو گے، جو چاہو گے اسے چھوڑ دو گے، تو سن لو، صاف بات سن لو، فیصلہ کن سن لو کہ دنیا میں تمہیں ہم ذلیل کریں گے اور آخرت میں سنگین سزا دیں گے۔ یہ بات
جب کہی گئی تھی تو یہودی اس کا مصداق بن رہے تھے اور دنیا میں ذلیل ہوئے تھے، در در کی ٹھوکریں کھائی، مدینے سے نکالے گئے، وادی القرى سے نکالے گئے، تیمہ سے نکالے گئے، پورے جزیرۃ العرب سے نکالے گئے، پھر دنیا سے نکالے گئے، یورپ کے ایک ایک ملک سے در درائے گئے۔ یہ مظالم ہوتے ہی رہے۔ ان جرائم کے نتیجے میں یہ سب ہوتا ہے۔ تو اب اس کے بعد دیکھ لیجئے 200-300 سال سے یہ ساری درگت اب آپ کی بن رہی ہے کہ نہیں؟ ایک ایک ملک آپ کا چھنتا چلا گیا۔ فرانس پر، سیریا پر فرانس نے قبضہ کر لیا، عراق پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا، ہندوستان پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا، لیبیا پر اٹلی نے قبضہ کر لیا، مراکش پر فرانسیسی دخل انداز ہو گئے، اسپینش دخل انداز ہو گئے۔ ہر جگہ مسلمان لٹے پٹے، لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے، ذلیل کیے گئے، جیلوں میں تڑپائے گئے، سڑائے گئے۔ یہ پوری تاریخ ہے 200-300 سال کی۔ اب جو بھی آیات کریمہ ہیں وہ ان پر منطبق ہو رہی ہیں کہ اگر تم یہ ہماری شریعت کے ساتھ کرو گے، اس سے بکھرے کرو گے، جو چاہو گے لے لو گے، نماز پڑھ لی، عید منا لی، جمعہ تھوڑا سا منا لیا، کچھ رمضان ہو گیا وہ گزار لیا، باقی جہاں تک تعلق ہے سوسائٹی کا، معاشرت کا، معاملات کا، اس میں یہودیوں کو مات دے دی، بنیوں کو مات دے دی، ہر حرکت کی۔ اس کے بعد یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ، اور باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث میں جو فرمایا گیا کہ وہ بندہ ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر کہتا ہے، اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ فضل فرما دے، اے اللہ مصیبت ٹال دے۔ تو حدیث میں آیا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ وَمَأْكَلُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَسْكَنُهُ حَرَامٌ۔ اس کا کھانا حرام، پانی حرام، پینا حرام، مکان حرام پیسے سے بنا، لباس حرام پیسے کا، دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ اللہ کی طرف سے صاف جواب ہے۔ تو جب اکثریت اسی طرح کی ہوگی، حلال و حرام میں تمیز نہیں رہ جائے گی اور شریعت کو رون دیا جائے گا اور اس کی مخالفت، مرد داڑیاں مونڈ کر، سنت کو کچل کر، گھروں سے نکال کر، اور ٹی وی سیٹ لگا کر سیریل اور گندی فلمیں دیکھ کر، اور عورتیں ننگی ہو کر اور باریک کپڑے پہن کر، اور شادیوں میں اسراف و فضول خرچی کر کے اور رسموں کو منع کر اور جھوٹ بول کر اور ہر فتنہ کر کے، یہ گویا اللہ کے لیے ثابت کر دیا کہ عذاب بھیجیے۔ مجموعی طور پر قوم ثواب کے حال میں نہیں ہے، رحمت کے حال میں نہیں ہے، عذاب کے حال میں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو حرم شریف میں، مکہ مکرمہ میں، رمضان میں اور سال بھر جو دعائیں ہوتی ہیں، بالخصوص رمضان کی راتوں میں اور پھر شب قدر میں، ایسا لگتا ہے ایسی زوردار دعائیں، اور لاکھوں انسان ہوتے ہیں جو تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، روتے ہیں، آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوتی ہے، اور امام صاحب زبردست دعائیں کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آسمان میں تھگلی لگ جائے گی، زمین پھٹ جائے گی، دیواریں گر جائیں گی، ایسا لگتا ہے۔ لیکن اللہ کو ذرہ برابر رحم نہیں آتا۔ ادھر دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، ادھر بم گر رہے ہوتے ہیں سیریا پر اور عراق پر، اور ادھر مصر میں قتل عام ہو رہا ہوتا ہے، وہ سب چلتا ہے، ادھر اسرائیل فلسطینیوں کو کچلتا ہے، مارتا ہے، ٹارچر کرتا ہے، اور یہاں دعائیں ایسی ہو رہی ہیں کہ لگتا ہے آسمان پھٹ جائے گا۔ کیا قصہ ہے، کیا قصہ ہے؟ تو روزمرہ کا مسئلہ ہے، سال بسال گزر رہے ہیں۔ کیا اس سال رمضان پھیکا پڑ گیا، سونا ہو گیا، لیکن ہر سال کے رمضان کا جو عالم ہوتا تھا کہ لاکھوں عمرہ کرنے والے اور رمضان گزارنے والے چوطرفہ چلے آ رہے ہیں اور حرم بھرا ہوا، اور اس کے بعد دعائیں جو شبوں میں ہو رہی ہیں تو بس ایسا لگتا ہے کہ فرشتے اتر آئیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ مسلمان اور ذلیل ہوتا چلا جاتا ہے، اور پٹتا چلا جاتا ہے، اور ٹوٹتا چلا جاتا ہے۔ کیا ہو گیا ان دعاؤں کا؟ نہ حرم کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، نہ مسجد نبوی کی، کیونکہ جن کے ہاتھ میں حرم ہے وہ مجرم ہیں، وہ خطا کار ہیں، انہوں نے یہودیوں کے ہاتھ بیچ دیا ہے سرزمین حرم کو، انہوں نے ظلم کیا ہے وہاں کے علماء پر، وہاں کے طلباء پر، پھر ان کی دعائیں قبول ہوں گی؟
ہاں جو مخلص ہے تڑپ کر اپنے دائرے میں دعا کر رہا ہے اور خود وہ ظلم سے اور زیادتی سے اور گناہ سے بچا ہے، اس کی قبول ہوگی، اس کی قبول ہوگی انشاءاللہ، اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ لیکن مجموعی طور پر امت کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اور جہاں تک حکومتوں کا تعلق ہے، وہ تو دعا کا کوئی مطلب ہی نہیں، ان کو دعاؤں سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کو تو یہودیوں سے دوستی سے دلچسپی ہے۔ دعا ڈرامہ ہے، دعا صرف دکھاوا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ دین کا کچھ حصہ لیتے ہیں اور باقی حصہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کو دنیا میں ہم ذلیل کر کے رہیں گے اور آخرت میں سخت سزا دیں گے۔ موسیٰ کو ہم نے کتابیں دی تھیں، کتاب دی تھی تورات، اور ان کے بعد بھی رسول بھیجے تھے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم بھی تمہارے پاس آئے تھے، جن کو جبرائیل کی خصوصی مدد ہم نے دی تھی، لیکن بولو، ان سے کہا جا رہا، ابھی ان سے کہا جا رہا، بولو، جب تمہارے پاس کوئی رسول آیا، تمہاری برائیوں پر اس نے ٹوکا، تمہارے جرائم پر اس نے روک لگانی چاہی، تمہاری اصلاح کرنے کی کوشش کی، تو تم نے اسے جھٹلایا، یہاں تک کہ اس کی گردن پر تم نے تلوار چلائی۔ یہ حالات، یعنی سوچ کر انسان حیران رہ جائے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت الیاس کو صرف اس لیے کہ انہوں نے قوم کی اصلاح کی کوشش کی اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے میں لگے، شہید کر دیا گیا۔ حضرت زکریا نے وقت کی حکومت کو بھی مخاطب کیا اور عوام کو کہ اپنے بگاڑ اور جرائم کی زندگی چھوڑ دو، انہیں شہید کر دیا گیا، ایک حوض میں لٹکا کے مار دیا گیا۔ حضرت یرمیاہ نبی نے صدا لگائی، اعلان کیا کہ اے لوگوں، خدا کا عذاب آ جائے گا، اپنی برائیاں ترک کرو۔ قوم کے بڑوں نے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت یحییٰ نے دعوت دی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بات کہی اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی، تو وقت کا جو اس وقت رومن امپائر میں وہاں حاکم تھا ہیروڈ، اس کی بیوی نے سب سے زیادہ ہنگامہ مچایا کہ یہ کون ملا ہے جو یہ سب باتیں کرتا ہے، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اس کی گردن اتار دی جائے، ہم لوگوں کو پابندی لگا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنی بیوی فاحشہ، بدمعاش، جہنمی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے ان کی گردن کٹوا کر تھالی میں رکھ کر اس عورت کے سامنے پیش کیا۔ حضرت آموس نبی کے ساتھ یہی کیا گیا۔ یہ انبیاء ہیں بنی اسرائیل کے جن کو قتل کیا گیا ہے، کسی کو سولی پہ چڑھا گیا۔ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے کی پوری کوشش ہوئی، اللہ نے اٹھا لیا۔ اب یہ بات آپ کہیں کہ یہودی اتنے زیادہ مجرم تھے کہ انہوں نے ایسا کیا؟ جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، حضور نے فرما دیا تھا کہ اب علماء جو ہیں وہ وارث ہوں گے انبیاء کے۔ جو مقام انبیاء کو دیا گیا تھا بنی اسرائیل کے، اس امت کے علماء کو وہ مقام دیا جائے گا۔ اور جب یہ مقام علماء کو دیا گیا تو آپ غور فرمائیے کہ وہ حجاج بنی امیہ نے مسلط کیا، جو دنیا کے تمام فرعونوں سے بڑا فرعون تھا، جس نے 1,00,000 سے زیادہ تابعین اور صحابہ کو شہید کیا۔ حضرت سعید ابن جبیر کو بری طرح سے مارا، پٹک پٹک کے مارا، اور کتنے بڑے بڑے صحابہ کو ذلیل کیا، کسی کی گردن میں داغ لگوا دیا، کسی کے پیر میں زہر کا جو نیزہ ہے وہ چبھو دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو اسی بدماش نے مروایا، اور پھر کتنوں کو اس نے مروایا، ذلیل کر کے مروایا، گردنیں کاٹ دی، جسم کاٹ کے رکھ دیے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کون کروا رہا تھا؟ یہ بنی امیہ کے مجرم و ظالم و بدترین حکام کروا رہے تھے۔ یہی وہ حجاج ہے جس نے کعبہ مقدسہ کا گھیراؤ کیا ہے اور وہاں پر اس نے آگ لگائی ہے اور کعبے کو نشانہ بنایا ہے۔ اور یہی وہ بدماش ہے جس نے حضور کے بڑے محبوب صحابی حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو کعبے کے اندر سے نکالا، اور اس نکالنے کے لیے کعبے کی دیواریں توڑی، آگ لگا دی، پھر نکال کر ان کو سولی پر چڑھایا۔ اور حضور پاک علیہ السلام کہ حضرت عائشہ کی بہن ابو بکر کی بیٹی اسماء، حضرت اسماء جو اس وقت 90 سال کی تھی اور نابینا ہو گئی تھی، انہوں نے کہا کہ تو نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ کہا، تو وہ ظالم اور مجرم ان سے کہنے لگا کہ تو سٹیا گئی ہے، دور ہو۔
وہ واقعات ہیں کہ جن واقعات سے دنیا لرز جائے. یہ کس نے کیے ہیں؟ یہ اسی قوم مسلم کے ان بدماشوں نے کیے ہیں، مجرموں نے کیے ہیں، خبیثوں نے کیے ہیں، جن سے لوگ اپنا تعلق جوڑتے ہیں، جن سے اپنی نسبت کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام مالک کو مسجد نبوی کے باہر کوڑے لگائے اور ان کے ہاتھ اکھاڑ دیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ کو کوفہ میں کوڑے لگائے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام شافعی کو یمن سے گرفتار کر کے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈال کر بغداد منتقل کیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام احمد ابن حنبل کو جیل میں ڈالا، کوڑے لگائے. جیسے انبیاء کے ساتھ اسرائیلیوں نے کیا تھا، انبیاء کے وارثین کے ساتھ ان مسلمانوں نے کیا، ان کے حکمرانوں نے کیا، ظالم امیروں نے کیا، ان کے ٹھاٹ والے نوابوں نے کیا، ان کے بدماش فرعونوں نے کیا. اس لیے لوگ بیوقوف بناتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، پردہ ڈالتے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں. جیسے یہ امت تو بہت خوبصورت ہے، بڑی اچھی ہے، دیکھیں خیر امت فرمایا گیا. کیا یہودیوں کو نہیں فرمایا گیا فضلناہم علی العالمین؟ تمام جہانوں پر ہم نے ان کو فوقیت دی. تو وہ تو بس اتنے ٹکڑے کو لے لیں تو سب سے افضل یہودی ہے دنیا میں. لیکن یہ قرآنی پھر یہ کہہ رہا ہے کہ پھر ان پر ذلت اور بیچارگی کی مار ماری گئی. یہی قرآن مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم یہ حرکتیں کرو گے تو عذاب میرا تم پر آئے گا. اور آیا، اور اب وہ اتنا شدت سے آیا ہے کہ 57 ملک ہیں، مسلمانوں کے 57 ملک ہیں، اور اسرائیل کی جوتیوں کے نیچے کچلے جا رہے ہیں. ایک چھوٹے سے ملک کے نیچے یہ 57 ملک یہ حیثیت نہیں رکھتے کہ فلسطینیوں کا تحفظ کر لیں. اس لیے دھوکے سے نکلو مسلمانوں. اور مولویوں سے کہوں گا کہ صحیح طریقے سے پڑھاؤ، صحیح بات بتاؤ، دھوکے میں مت رکھو، اپنی فضیلت کے گن مت گاؤ. یہ یہودیوں کا طرز ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ میاں کے چہیتے ہیں. مسلمان بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایسا دکھاتے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں سب سے بڑے، سب سے اچھی امت. تو سب سے اچھی امت اتنی ذلیل ہوتی ہے. اور پھر ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ نصیحت کی جاتی تھی تو کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پہ ڈھکن ہے، ہمارے دل بند، یعنی ٹھٹائی. آج یہی حالت ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو علماء اور مخلصین اور ربانی معلمین کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں، بڑبڑاتے ہیں، بھونکتے ہیں، بدبداتے ہیں. شرری قسم کے انسان ان کو نشانہ بناتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سننی نہیں ہمیں تمہاری بات. ظاہر ہے کہ تم مجرم ہو، ملعون ہو. تم صحیح بات سننے کے لیے کیوں تیار ہو گئے؟ تم اس امت کے یہودی ہو، لہذا تمہارا موقف وہی ہوگا جو موقف ان کا تھا. یہ ہیں وہ حقائق جن حقائق کو کھول کھول کر اللہ میاں کی طرف سے بیان کیا گیا. لاگ لپیٹ اللہ میاں کے ہاں تو ہوتی نہیں. اب جب قرآن کی بات کی جائے گی تو لاگ لپیٹ بند ہو جائے گی. وہ اس عالم اور اس مولوی کو بھی اس کا موقع نہیں ہوگا کہ وہ لاگ لپیٹ کرے. اور جو لاگ لپیٹ کر رہا ہے قرآن کی ہی تشریح کرتے ہوئے تو اس کا مطلب وہ تحریف کر رہا ہے، انحراف اختیار کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.